ماسٹر پیسز آف اسلام کے معزز دوستو، میں ہوں مفتی محمود اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو خیر اور شر کے درمیان جنگ قرار دیا گیا، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس کو الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک اس کو آرمگڈون کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا اور ان کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا، وہیں یہودی اور عیسائی بھی اس جنگ عظیم یا آرمگڈون کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک بلا شبہ اللہ کے حکم سے یہ جنگ عظیم مسلمان ہی جیتیں گے، لیکن وہیں پر یہودی اور عیسائیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس جنگ کے اصل کھلاڑی یہودی اور عیسائی ہیں۔ ناظرین، یہودی اور عیسائی اس جنگ عظیم یا آرمگڈون کی تیاری کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کوشش کے ضمن میں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس کی اگر شکوں کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی خطرناک تھی، لیکن باوجود اس کے یہودی اور عیسائیوں نے ان شکوں میں سے کچھ پر عمل مکمل کر لیا ہے اور کچھ شکوں کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کی شکوں کو اگر دیکھیں تو اس کے مطابق آرمگڈون یعنی فیصلہ کن جنگ کی تیاری کے لیے سب سے پہلی شک گریٹر اسرائیل کا قیام تھا، جو کہ 1967 میں اسرائیل کے نام پر بننے والے ملک کی صورت میں تھا۔ دوسری شک کے مطابق مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو منہدم کرنا ہے، جس کے لیے یہودی آئے روز مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھدائی کرنے اور مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی صورت میں کر رہے ہیں۔ اور تیسری شک مسجد اقصی کی جگہ تھرڈ ٹیمپل آف سلیمان کی تعمیر کرنا ہے، اور تحقیق کے مطابق اس ٹیمپل کی تعمیر کے لیے یہودی تمام ساز و سامان جمع کر چکے ہیں، جو کہ دیوار گریہ کے پاس تعمیر کیا جائے گا۔ اور چوتھی شک کے مطابق تھرڈ ٹیمپل آف سلیمان میں تھرون آف ڈیوڈ یعنی داؤد علیہ السلام سے منسوب پتھر نما تخت کو نصب کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی تخت بھی ہے جس کو یہودی تھرڈ ٹیمپل میں نصب کریں گے۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق یہ ایک سادہ پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی، اور پھر اس پتھر پر بٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل یا معبد بنایا تو یہ پتھر اس معبد میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جب کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی تو اس پتھر پر تاج پوشی کی جاتی۔ جب رومی کمانڈر تیتس نے سن 70 عیسوی میں ہیکل کو گرا دیا تو وہ یہاں سے جاتے ہوئے اس پتھر کو ساتھ لے گیا، اور یہ پتھر سب سے پہلے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، اور آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ لایا گیا، اور پھر اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ آئرش اور اسکاٹش بادشاہ اسی پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کیا کرتے تھے، اور انگلینڈ میں 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر تھرون بنا دیا گیا، اور یہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ جو کہ ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ کہلاتی ہے، اس کے ساتھ ایک چرچ جس کو ویسٹ چرچ اوے کہا جاتا ہے اس میں رکھا گیا، اور آج تک برطانیہ کے کسی بھی بادشاہ یا کوئن کی تاج پوشی اسی پتھر والی کرسی پر کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی پتھر پر آ کر ان کا مسیحا بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا، اور وہ مسیحا دجال ہوگا۔ اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کے مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر آ کر تشریف فرما ہوں گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنگ اتنی ہولناک ہوگی کہ روئے زمین پر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور ایک پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر اترنے کی کوشش کرے گا، لیکن لاشوں کی کثرت کی وجہ سے وہ پرندہ زمین پر نہیں اتر سکے گا، اور جب وہ پرندہ تھک کر مر کر زمین پر گرے گا تو تب بھی وہ کسی لاش پر ہی گرے گا۔ ناظرین، یہودی اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بھی یہ جنگ انتہائی مقدس جنگ ہوگی،
اور وہ اس جنگ کے لیے اپنی تیاری میں بھرپور طریقے سے مگن ہیں۔ لیکن ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئی کے ہونے کے باوجود اس عظیم جہاد کی تیاری کرنے کی بجائے لایانی کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تمام مسلمان اجتماعیت کے برخلاف انفرادی طور پر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور قرآن و سنت کو پس پش ڈال کر دنیاوی حرص و لالچ اور طمع میں مبتلا ہو کر اخروی زندگی کو بلا بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہودی اور عیسائی مسلمانوں کا اس دنیا سے صفایا کرنے کے لیے ہمتن سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو دین مستقیم سے بے راہ روی کی طرف لے جایا جائے، جس پر وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے آنے والی اور موجودہ نسلیں مادہ پرست بنتی جا رہی ہیں اور مال و دولت کی حرص ان کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک جہاد ہے اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ تمام عالم اسلام کو کفر کے مقابلے میں متحد ہونا ہوگا اور عالم کفر کی مکاریوں کو سمجھ کر وہ مکاریاں کفار پر ہی الٹنا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں۔